اتنے ملکوں میں رہنے کے بعد، وہاں پہ سیر و سیاحت کے بعد بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم پیچھے کیوں ہیں، اور یہ ہمیں کمپیریزن ڈرا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے کوئی ایک فیکٹر تو نہیں ہے. میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ ٹھیک کون کر رہا ہے. ہمارا ہر پاکستانی یہ کہتا ہے کہ جی مجھے پاکی کرنی ہے نا تو لوٹا بھی گورنمنٹ لا کے مجھے دینا، وہ پانی دھلا بھی مجھے تو اس کا بس چلے. تو جب ہم کچھ کر ہی نہیں رہے، انہوں نے کبھی امریکن ہسٹری نہیں پڑھی، انہوں نے کبھی یورپین ہسٹری نہیں پڑھی، ان کو پتہ نہیں ہے کہ حکومتیں کچھ نہیں کرتی. اگر ہم کمیونسٹ کنٹری ہوتے تو دوسری کی تھی نا. ہم کمیونسٹ کنٹری بھی نہیں ہیں، ہم تو ایک کھچڑی ہیں، نہ کمیونسٹ ہیں نہ کیپٹلسٹ ہیں. 70s کے بعد ہم کمیونسٹ بننے کی کوشش کری ہم نے جب، تو پھر مائنڈ سیٹ چینج کیا گیا لوگوں کا کہ جی گورنمنٹ سب کچھ کرے گی. گورنمنٹ نے سب کچھ قبضے میں کیا تو گورنمنٹ سب کچھ کرے گی. وہ گورنمنٹ بھی سب کچھ نہیں کر سکی تو وہ ہماری کنفیوزڈ سوسائٹی ہیں. تو ہمارا 1965 میں GDP جاپان سے زیادہ تھا. ہم ایشین ٹائیگر تھے. یہ سب باتیں آپ نے عمران خان سے سنی ہوں گی نا. یہ پوری کہانی نہیں سنائی نا کہ ہم کیوں تھے. ہمارے ساتھ جو ہمارے ملک کے ہنڈائی تھے، ہمارے ملک کے پیناسونک تھے، ہمارے ملک کے نیشنل تھے، ان کو نیشنلائز کر دیا گیا، مار دیا گیا. ولیکاز جو ہیں ان کے ہوائی اپنے پانی کے جہاز چلتے تھے. ان کی بیٹی نے مجھے ادر ڈے میسج کیا، ریحان آج کل تم ریموٹ جابس کا بتاتے ہو، مجھے بھی بتا دو. 4,000 گز کے گھر میں رہتی ہیں. 4,000 گز 1 ایکڑ ہوتا ہے. تو یہ ان کے ڈرا دیا نا ان کو، یعنی اب کوئی بزنس نہیں کرنا کیونکہ یہاں تو قبضہ ہو جائے گا، اور ادھر نہیں رکھنا اگر کر بھی لیا تو لوگ باہر وہ تو سب ہر چیز لیگلی کرتے ہیں. میرے بہت پرانے دوست ہیں. ہم ڈرپوک قوم ہیں، ہم بہادر قوم نہیں ہیں. ہم جان دے دیتے ہیں، بات نہیں کر سکتے. یہ غلط فیصلہ تھا نیشنلائز کرنا. میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں تو وہاں تھا نہیں، میں تو پیدا نہیں ہوتا. بھٹو صاحب کو صحیح لگا ہوگا، دنیا اسی طرف جا رہی تھی تو انہوں نے صحیح کر دیا ہوگا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لیڈر آتے ہیں وہ اپنی دانست، اپنے ویژن کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں نا. اگر میں بار بار یہ بولوں گا، ایک کرکٹر کو آپ بنا دیں گے کہ تو کرکٹ ہی کھیلے گا نا اسی حساب سے کہ جیتنا ضروری ہے، میچ کے حساب سے ضروری ہے نا کہ سچویشن. ایک بہت پرانی کتاب ہے آرٹ آف وار. جی، اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ دیکھو زیادہ تر جو لیڈر ہیں نا وہ اس پورے گراؤنڈ کو جلا دیتے ہیں اپنی جیت کے لیے. یہ ملک ہے، کرکٹ کا میدان نہیں ہے کہ آپ نے جیتنا ہے. ہر ایک کو جیتنا ضروری نہیں ہے، کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، آپ کو معاف کرنا ہوتا ہے. آپ کو درگزر، میں ایک کمپنی نہیں چلا سکتا اگر معاف نہ کروں. اب آپ ٹیم بڑی کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے لوگوں کو اگنور نہیں کریں گے، آنکھیں بند نہیں کریں گے تو آپ نہیں چلا سکتے کمپنی. چلا ہی نہیں سکتی. ملک ایک دن میں تو نہیں ٹھیک ہو جائے گا. 20-50 سال لگا کے ہم نے 80s سے خراب کرنا شروع کیا ہے. ہم نے ملالہ کے، میں والد کے کانفرنس میں آکسفورڈ میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں 1 ایپل + 2 ایپل کو نکال کے 1 کلاشنکوف + 2 کلاشنکوف ڈالا گیا ہے. تو ایک دن میں تو نہیں ڈالا اور ایک دن میں تو نہیں نکلے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم. تو اس وقت جو سب سے بڑی سپر پاور ہے پاکستان کے پاس یہ ہے. اس سپر پاور کو اگر ہم یوز کر لیں تو یہ تو سب کے پاس ہے پھر، لیکن یوز کیوں نہیں کر رہے؟ اس کو فون پہ جا کے، یوٹیوب پہ جا کے کیوں نہیں لگتا میں 1 لاکھ روپے مہینہ کیسے کماؤں؟ پہلی ویڈیو میں ہی ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں بھائی یار یہ تو کسی نے جھوٹ بول دیا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے.